الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه قال قد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم رواہ الترمذی۔ ناظرین کرام اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا ہے۔ دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ ایک بھی نیک کام 70 نیک کام کے برابر ہے۔ اس لیے آپ اور ہم اپنی دنیا کو آخرت کے لیے بنانے کی سب سے زیادہ فکر کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہونے سے ڈریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکا تو ہمیشہ کے لیے بہشت بری میں اس کا قیام ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کا قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اسے 5 باتوں کا، جب تک کہ اسے 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ طلب کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ایک سوال اس سے یہ پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، زندگی کا حساب لاؤ۔ 60 سال کی ہم نے زندگی دی تھی، لاؤ اس کا حساب۔ 15 سال تک تو ہم نے تمہیں نابالغ اور معصوم رکھا، تمہارا جو بھی نیک عمل تھا وہ تمہارے نیک اور صالح والدین کے حق میں لکھتے تھے اور تمہارا گناہ معاف تھا، لاؤ اس کا حساب۔ ہمیں اس دنیا میں اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ رب العزت کے سامنے اس کا جواب دے سکے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ جوانی کا حساب لاؤ، زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی اور عمر کا سب سے مضبوط اور قیمتی حصہ شباب کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے 10-15 سال جو تم جوانی کی امنگوں میں رہے اس کا حساب لاؤ۔ ہمیں اس سوال کا جواب بھی تیار کر لینا چاہیے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟
کیا ہم نے اپنے قیمتی اوقات کو محفوظ رکھا ہے؟ کیا ہم نے غلط فلمیں موبائل کے ذریعے دیکھ کر اپنی جوانی کو خراب تو نہیں کیا؟ یہ ہمیں آج ہی جائزہ لے لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے جوانی کا کہ اس کا حساب لاؤ۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال صحیح جگہ سے کمایا تھا یا غلط جگہ سے؟ حرام کمایا تھا یا حلال؟ لاؤ حساب۔ چوتھا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کہاں خرچ کیا تھا؟ آدمی کے پاس روپے پیسے آ جاتے ہیں، دولت آ جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا مال۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ نہ میرا مال ہے، نہ میرا جسم ہے، دونوں اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گنوائی، جوانی کہاں گنوائی، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا ہم مال کے خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ پانچواں سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بندہ سامنے ہوگا، سامنے اللہ تعالیٰ پانچواں سوال کریں گے کہ جتنے مسئلے تمہیں معلوم تھے، جتنی معلومات تھی تم کو، اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ آج ہم جائزہ لے لیں، نماز کون نہیں جانتا فرض ہے، روزہ کون نہیں جانتا فرض ہے، زکوٰۃ کون نہیں جانتا فرض ہے، حج کون نہیں جانتا فرض ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ فرض جانتے ہوئے بھی اسے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیک نام کریں گے، اور آخرت میں تو ان پانچوں سوالوں کا جواب جب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے۔ ابھی پوری دنیا میں امریکہ کا بول بالا ہے، لیکن ترکی کے بادشاہ نے مدد کیا سامان اور دوائیاں بھیج کر، تو امریکہ تھینکس کہہ رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے۔ نیک کام سے بڑی بڑی طاقتوں کو ہم جھکا سکتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ان پانچوں سوالوں کا جواب ہم آج ہی تیار کرنے کے لیے کمر ہمت باندھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔